بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من مريد للخير لن يصيبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں یا اس سے پہلے بھی لوگوں نے بدعات کو انجام دینے کے لیے یا اسے فروغ دینے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے نت نئے طریقے اور حربے استعمال کرتے رہے ہیں تاکہ پاکیزہ اور صاف و شفاف ماحول میں اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جا سکے، گدلا کیا جا سکے۔ اسی کی ایک کوشش ہے کہ لوگوں نے بدعات کی دو قسمیں بیان کر دیں اور یہ کہہ دیا کہ ایک بدعت ایسی ہے جس کا تعلق سیئات سے ہے، یعنی وہ بدعت خراب ہے، اور ایک بدعت ایسی ہے جس کا تعلق اچھائی سے ہے، نیکی سے ہے، حسنات سے ہے، اس لیے اسے بدعت حسنہ کہہ دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کل بدعت غلالہ وکل غلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، یہ کہہ کر تمام طرح کے ہیلے اور بہانوں کی کمر توڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرما کر کلی طور پر یہ صاف اشارہ کر دیا کہ خواہ و بدعت اچھی ہو یا بری، چھوٹی ہو یا بڑی، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کی نسبت بدعت سے کی جائے، جس کی نسبت گمراہی سے کی جائے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دلیل پکڑی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دلیل سے یا اس قول سے، جب آپ نے جملہ صحابہ کرام کو ایک امام، ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا، جب آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام ایک قاری کے پیچھے باجماعت صلاۃ تراویح یا قیام اللیل ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے زبان سے برجستہ یہ الفاظ نکلے: نعمت البدعہ ہذہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، یعنی اچھی پہل ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ بسا اوقات زمانے بعد کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے چلو اچھی پہل ہے، دیر آیت درست آیت، یعنی کام اچھا ہونے والا ہے، اچھے اشارے مل رہے ہیں، سنکیت اچھا ہے، یعنی اس کی شروعات اچھی ہے، دیر ہی صحیح۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو دیکھ کر یہی فرمایا تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ لغت کی بدعت کی دو قسمیں ہیں، لغوی اور شرعی۔ لغوی اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام اچھا ہے، اس کی تعریف کی تھی، یہ بدعت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر بلب کا لگانا، روشنی کا انتظام کرنا، لائٹ بلب کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چراغ جلایا تھا، چراغ جلایا جائے۔ اب ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ جنہیں وسائل اور مقاصد میں فرق کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ مقاصد کیا ہے اور وسائل کیا ہے؟
اسی طریقے سے یہ امت محمدیہ کا اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن چیزوں کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے، دنیا سے ہے، ہماری ضروریات سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، نیکی سے نہیں ہے، ثواب سے نہیں ہے، اس کا کرنا بلا کسی استثناء کے اور بغیر کسی دلیل کے جائز ہے۔ ہاں، جس کے خلاف دلیل مل جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جس کے تعلق سے دنیاوی معاملات میں دلیل نہیں ملتی ہے، حدیث نہیں ملتی ہے، صحابہ کرام کا کوئی عمل نہیں ملتا ہے، اس کو بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی تعمل کے کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ایک بھی کام کرنے کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ یہاں کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور وہاں نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا اور دین میں بنیادی فرق ہے۔ تو لائٹ کا لگانا، بلب کا لگانا، پنکھے کا استعمال کرنا، یا اس طریقے سے جو تمام ہیلے بیان کیے جاتے ہیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اس کا تعلق وسیلہ سے ہے، وسائل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغوں کا استعمال کیا ہے۔ یہ چراغوں کی ایک اعلیٰ شکل ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس وسیلے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، اسی وسیلے کو ہم پورا کرنے کے لیے، یعنی روشنی کے لیے، ضروریات کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے ناہنجار بدقسمت لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ تو کرتے ہیں، خیر کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن ہرگز وہ خیر کو نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کا طریقہ، کیونکہ ان کا وتیرہ، کیونکہ ان کا عمل خیر کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ صرف ارادہ کر لینے سے یا کوئی کام خیر والا کر لینے سے خیر نہیں ملتی۔ خیر اس وقت ملے گی جب آدمی ارادہ کرے، ارادے میں اپنے سچا ہو، اور سچے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کتاب و سنت پر اس کی دلیل ملتی ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اگر مطابق ہے تب تو خیر کا مستحق ہے، نیکیوں کا پانے والا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی محنتیں اور اس کی تمام کوششیں، اس کی تمام جد و جہد سب کے سب رائے گا اور بیکار ہو جائے گی۔ لن یصیبہ، وہ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی، کیا میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو لوگ کل قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ اعمال ہباء منثورا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ریت کے ذرات کے مانند انہیں بکھیر دے گا، تو سب سے زیادہ عمل کی بنیاد پر وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا کہ الذین غل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی جو تمام محنتیں، جو تمام کوششیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو رائے گا اور ضائع و برباد کر دے گا۔ در حقیقت وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعتی کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور نہ ہوگی، اس لیے کہ بدعت کا انجام دینے والا کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کا یہ عمل غلط ہے، اس کا یہ عمل اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتا ہے، خیر کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن اس کے تعلق سے اچھا بنا ہوا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک مرگ پر پہنچ جاتا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے بدعات کا انجام نہایت ہی خطرناک ہے، نہایت ہی برا ہے۔ بدعتوں سے اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ ہمارے عمل اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے
یہود و نصارہ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، لعنت کا مستحق قرار دیا، اللہ کے غضب کا مستحق قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے نصارہ ان کے پاس عمل کی بہتات، بہت زیادہ عمل کرنے والے، بہت زیادہ عمل کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، بہت زیادہ عمل، لیکن ان کا عمل جو علم کے خلاف تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ چونکہ اللہ سے رضا حاصل کرنی تھی تو جو طریقہ چاہا، جس طریقے پر ان لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی سوچی، اس پر یہ چل پڑے، یہ سوچے بنا کہ یہ عمل، یہ طریقہ درست ہے یا نہیں، اس پر علم کیا کہتا ہے، بس ان کے صرف عمل عمل عمل۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کو اس لیے غضب کا مستحق قرار دیا کیونکہ ان کے یہاں عمل تھا، اور اس عمل، ان کے یہاں علم تھا، عمل نہیں تھا۔ علم تھا ان کے پاس، ساری جانکاریاں تھی، لیکن اپنے علم کے مطابق وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ اگر عمل علم کے خلاف ہے تو بھی وبال جان ہے، اور اگر علم عمل میں موافقت نہیں ہے تو وہ بھی وبال جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی مثال اس زمین کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثال بیان کی۔ عالم کی مثال ایک ایسی زمین جہاں پر گڈھے ہوں، آسمان سے بارش ہوئی اور پانی وہاں گرا، اور وہاں وہ گڈھے میں پانی اکٹھا ہو گیا اور وہ پانی جذب ہو گیا، نیچے چلا گیا۔ اور ایک کی مثال ایسی ہے، یعنی کھیتی کی ہے، بارش ہوئی، کھیتیاں سیراب ہو گئی، اب اس کے ذریعے سے، اس بارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرسبز و شاداب زمین کر دیا، کھیتیاں لہلانے لگی، فصلیں پیدا ہونے لگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کی مثال عالم کی بیان کی کہ ایک کی مثال ایسے جو چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، آسمان سے بارش ہوئی اور پانی اس پر گرا، اور اس پر رکنے کے بجائے وہاں سے کھسک گیا، وہاں سے بہہ گیا اور کہیں اور دور چلا گیا۔ تو عالم کی مثال یہ 3 ہے کہ سب سے بہترین عالم وہ ہے جو خود پانی کو جذب کرتا ہے، پانی کو جذب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے فصلوں کو پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ یہ عالم کی مثال، اچھے عالم کی مثال ہے۔ اور بیچ والے عالم کی مثال یہ ہے کہ وہ تو علم حاصل کر لیا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ذات تک محدود رکھا، اس کو نہ پھیلایا، نہ اس کی نشر و اشاعت کی، نہ لوگوں کو بتایا، یعنی خود سیکھا اور خود جذب کر لیا، اپنی ذات تک محدود رکھا۔ اور ایک ایسا عالم جس نے تو علم تو سیکھا، لیکن علم سیکھنے کے بعد نہ تو خود فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، تو اس کی مثال چٹیل میدان کی طرح، چٹان کی طرح ہے، جس پر بارش تو ہوئی لیکن وہ چٹان نہ تو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، کیونکہ وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے علم اور عمل دونوں ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے نیک کام، ہمارے خیر والے کام علم کے مطابق ہے یا نہیں، یا یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، کہیں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اس چٹیل میدان کی طرح نہیں ہیں، نہ تو اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، یا کہیں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ خود تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن دوسروں کو محروم رکھتے ہیں، کہیں اس طرح تو نہیں ہے۔ غور کریں کہ ہم ان لوگوں کی طرح بنیں کہ علم سیکھیں، خود عمل کریں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سکھائیں کہ یہ عمل ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر یہ ہمارے یہاں موجود ہے تو یہ عمل، یہ علم ہمارے لیے کارگر ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی عمل ہے، جو بھی علم ہے، چاہے وہ اپنی ذات تک کے لیے ہو یا ذات کے علاوہ نہ بھی ہو، وہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت اور غضب کا جو مستحق قرار دیا، بنیادی وجہ یہ تھی، ایک کے پاس علم تھا، دوسرے کے پاس عمل تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مخالف تھے، نہ تو علم کے مطابق عمل تھا، نہ علم عمل کے مطابق تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت اور غضب نازل فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں دیکھیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، بنیادی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے انجام دیتے ہیں کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس سے اللہ کی
رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے قبر پرست، بت پرست، بدعتی یہ دلیل دیتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے تصویریں اور اس کی گنبدیں اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس سے خانہ کعبہ کی یاد آتی ہے، اور یہاں محفل میلاد میں 12 ربیع الاول میں جشن ولادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوم کر آپ کی یوم پیدائش اس لیے مناتے ہیں، جبہ اس لیے بناتے ہیں، گنبد اس لیے بناتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی یاد آتی ہے، اور آپ کی یاد آنے سے آپ کی لیے محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ باطل طریقے ہیں، یہ حیلوں کو ترک کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا طریقہ نہ صحابہ کرام نے اپنایا، نہ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، کسی نے نہیں اپنایا۔ ان زمانوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانوں کو جو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، بہتر ہونے کی ضمانت دی، یہ عمل ان زمانوں میں نہیں تھا۔ تو یہ حیا کرنا کہ سال میں ایک مرتبہ شدت کے ساتھ پارٹی دے کر یا پوری جوش و خروش کے ساتھ آپ کی ولادت کو منانا ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ اگر محبت ہی کرنا ہے تو روز پارٹی کیوں نہیں کرتے، روز محفل میلاد کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، وہ ہماری زندگی، وہ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہماری زندگیاں اور ہم مسلمان تبھی تک ہیں جب تک ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس مہینے میں جو بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر ہمیں توفیق ملے تو اپنے بھائیوں کو ان بدعاتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔